میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ علم نشرہ دی چوتھی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہے ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہم نے آپ کے لیے آپ کا بسم اللہ قبلہ تشریف فرما، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ورفعنا، اور ہم نے رفعت دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بلند کیا، ہم نے رفعت پر پہنچا دیا ہے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے۔ میرے محترم سامعین، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے اے حبیب تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ مطلب ہے کہ اسی سارے خاموش بھی ہو جائیے تو پیغمبر دا ذکر پست نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا ذکر چھڑ بھی دے پیغمبر اعظم دا، یہ ساڑھے واسطے سعادت ہے کہ اسی ذکر سید الانبیاء کر رہے ہیں، ورنہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ کتنا بلند ذکر ہے یہ تو میں اندازہ نہیں لا سکتا۔ یہ جس بندے نے پکھا ٹنگیا ہے آخر کچھ بلند ہویا تو اس ٹنگے، جڑے بندے نے وہ تصویر لٹکائی ہے، بینر لٹکایا ہے، ظاہر بچہ تو نہیں لٹکا سکتا، کسی وڈے لٹکایا ہے، کسی وڈے نے بھی کسی وڈی شاید کھلو کے لٹکایا۔ یہ مطلب ہے جتنا کوئی آپ بلند ہوئے گا انی شے بلندی تے رکھے گا، جتنا کوئی خود بلند ہوئے گا اتنا وہ چیز بلندی تے رکھ سکے گا۔ جتنا پست ہوئے گا پست تھوڑا جا بلند کرے گا، بلند ہور بھی بلند کرے گا، جڑا ہور بلند ہے ہور بھی بلند کرے گا۔ پیغمبر دے ذکر نو ساڈے ورگی زبان نو توفیق ہی مل جائے نا، توفیق ذکر کرن دی، تو پوری زندگی اللہ دا شکر ادا کرے۔ ویسے جتھے نبی دا ذکر ہے نا یہ انہیں بلند کیتا ہے جڑا آپ اکبر ہے، جڑا پوری کائنات تو آپ اکبر ہے، وہ اکبر کہہ رہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت دی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے محترم سامعین، دنیا جہان بڑیاں کتاباں آ کے گئیاں نے، لیکن اس کتاب جیسی کتاب آئی کوئی نہیں۔ اللہ نے انہوں بے مثل قرار دیتا ہے، اللہ نے انہوں بے مثال قرار دیتا ہے۔ اللہ نے اس کتاب دے متعلق منکرین نو اور کافرین نو 3 چیلنج یہ کیتے ہیں اس کتاب وچ، کہ اگر تسی اپنے قول چ سچے ہو یہ جیسی ایک صورت لے کے آؤ، پھر فرمایا صورت چھڈو 10 آیتاں لے کے آؤ، فرمایا 10 آیتاں چھڈو ایک لفظ ہی یہ جیسا لے آؤ، ایک بات ہی اس جیسی لے آؤ، اور بندے نہیں لے آ سکے۔ یہ مطلب ہے کائنات تے جویں او وحدہ لا شریک ہے نا اپنی ذات وچ، ایک کتاب اللہ نے ایسی بے مثل و بے مثال بنائی، یہ جوڑ کائنات تے کوئی نہیں۔ کتاب پاویں کتنی بلند ہے نا، قرآن تو علاوہ وہ لا ریب نہیں، لا ریب نہیں۔ اگر کوئی لا ریب قبلہ کتاب ہے، شک و شبہات تو بالا کتاب ہے، تو او دا نام قرآن۔ اگر کوئی انسان سمجھ دے کہ یہ شک کوئی نہیں تو پھر وہ من جائے کہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے پیغمبر کے ذکر کو خود بلند کیا۔ یہ مطلب ہے پیغمبر دے ذکر چ کمزوری کوئی، پیغمبر دے ذکر چ کمزوری نہیں۔ تہاڈی زندگی تہاڈے سامنے تے میری زندگی قبلہ میرے سامنے۔ ہوش تو بعد دی گل کر رہے ہیں، ہوش تو بعد دی گل کر رہے ہیں۔ کدوں ہوش آیا ہے؟ 8 سال بعد، 10 سال بعد، 11 سال، میں نہیں پتا۔ جدوں کوئی سمجھدا مینوں ادوں دا ہوش ہے، جدوں دی بندیاں نوں ہوش ہے، اس تو لے کے اس تو بعد تک بندیاں دی ساری زندگی تقریباً جنی یادداشت ہے وہ دے مطابق یاد ہے۔ تان تو نہیں یاد میرا کوئی شاید؟ میں پیانا جدوں بالغ ہوئے ہاں، جدوں بلوغت آئی ہے، کچھ ہوش سنبھالی ہے، اس تو بعد جڑی زندگی دے کچھ واقعات یاد تے ہیں اپنی زندگی دے۔ ایمانداری نہ دسیا جی بڑی پاکیزہ محفل ہے۔ تمہیں پتہ ہے ساری زندگی چ کچھ حصے ایسے نے جڑے قابل ذکر نے، اور کچھ حصے ایسے نے جڑے قابل ذکر نہیں، جنہ دا اساں خود بھی کدی ذکر نہیں کیتا۔ وہ جڑے قابل ذکر نہیں نا، جڑا انہاں نو جانے انہوں اللہ آندا۔ جڑے بندے اپنی زندگی دے حصے چھپا کے رکھے نے، جڑے سمجھتے ہیں کہ دسن دے قابل نہیں، وہ پھر اللہ انہوں نے بھی جانا۔
ساری زندگی ساری سارے سامنے ہے جنی کو سانو یاد ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بندے نام ہی نہ منن تو دل انہوں دا من جائے گا کہ ساری پوری زندگی دا ہر حصہ قابل ذکر نہیں۔ میرا خیال ہے کام گزرا والا ہی ہو سکتا ہے، ایتھے تہاڈی زندگی تو بالکل صاف، میں کتنے آ کے گل شروع کر دیتی ہے۔ میرے سیالکوٹ، میری شناختی کارڈ سیالکوٹ ہے، میں سیالکوٹی ہاں، میں سیالکوٹی ہاں پائی جی۔ تسی تے انج بیٹھے ہو جی کل جاپان چوں آئے ہو۔ میں پیانا ساڑیاں زندگیاں ساڑے سامنے ہے نے، کیا ساڑی پوری زندگی اس قابل ہے کہ وہ دا ہر جگہ ہر واقعہ دا ذکر کیتا جائے؟ نہیں، کچھ واقعات نے جدا ذکر اسی آپ کرنے ہیں، تو کچھ واقعات ساڑی زندگی نے دوجا بندہ ذکر چھیڑے تو بندے آندے نے چھاڑ بھی دے تینوں اور گل کوئی نہیں آتی۔ میرا خیال ہون سارے سمجھ آ گئی، یعنی ساڑیاں زندگیاں دے کچھ حصے ایسے نے یار، وہ ایسے حصے نے جنہیں کتائی ہو گئی ہے۔ وہ چھوٹی موٹی کتائی دی گل پہ کرنا تو ہم تو بڑے بڑے گناہ یاد آن لگ پہنا، میں تو چھوٹے چھوٹیاں گلاں پہ کرنا۔ کسی ویلے تمہیں پتہ مچھ تے چاول لگ جائے روٹی کھاندیاں کھاندیاں تے ایک چھوٹی جی کتائی ہے، نہیں پتہ لگتا بندے نو۔ وہ پاویں کڈیاں سیاڑیاں گلاں کردا ہوئے نال دے بندے آندے نے آؤ وے بھائی آؤ وے، وہ بندہ دا کی ہے، وہ تیرے مچھ تے چاول لگا، اور چلو یار چھڈو گل نو۔ اگلے سال بندہ بہ کے گل کرے نا، لاؤ جی ایک جگہ شادی تے گئے، اے لگا روٹی کھان، اے دی مچھ تے چھڈ بھی دے گل نو تینوں ویکھ لو۔ بس جی میں چھوٹی جی گل دسی ہے، میں یار چھوٹی جی کتائی دسی ہے تاکہ بندہ کوئی گھبرائے نا۔ ویسے ادوں وڈی بھی ہے، ادوں وڈی بھی ہے، چاول تے آپ لگ گیا سی نا، تے کئی کام اساں آپ بھی کیتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے ساڈے جیسے بندے پوری زندگی اپنی بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ پوری زندگی قابل ذکر نہیں۔ جنہیں نہیں آکھیا میں او دن گل کر لگا، محمد انہوں آندے نے جی پوری زندگی قابل ذکر۔ شکریہ شکریہ مولا گل جزا دے دے، جدی حیات طیبہ ساری دی ساری قابل ذکر ہوئے، اور صرف ذکر دے قابل نہ ہوئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیری زندگی دا ہر پہلو قابل ذکر ہے، تیری زندگی دا ہر پہلو قابل ذکر ہے۔ یہ مطلب ہے حضور دی آمد بھی قابل ذکر ہے۔ گنتے جاؤ حضور دی آمد قابل ذکر چھڑ دیا، وَرَفَعْنَا، حضور دے آن دا ذکر بھی بلند ہے، حضور دے کھان دا ذکر بھی بلند ہے، حضور دے پین دا ذکر بھی بلند ہے، حضور دے ٹرن دا ذکر بلند ہے، حضور دا جاگنا بلند ہے، حضور دا سونا بلند ہے، حضور دا جنگ چاونا بھی رفعت دے قابل ہے، صلح دا میدان بھی رفعت دے قابل۔ سیرت شکریہ رفعت سبحان۔ میں آج مشورہ دینے لگا جی، اور وہ بھی قبلہ دے سامنے۔ نسیم صاحب دنیا تو رخصت ہو گئے، ساڑھے حج دے ساتھی سے، اللہ اکبر۔ قبلہ دے سامنے میں مشورہ دینے لگا، اہل سنت دوست کوئی ہوئے یا شیعہ احباب ہون، اہل حدیث دوست ہون، کوئی روڑا نہیں۔ جتوں یار قرآن چو سمجھ آ گئی کہ نبی دا ذکر بلند ہے، نبی دی زندگی دا ہر پہلو صرف قابل ذکر نہیں، رفعت ذکر ہے۔ جدوں نبی دی پوری زندگی دا ذکر اللہ نے بلند رکھے ہے، میرا مشورہ جے کتاب ایران دی چھپی ہوئے یا سعودی عرب دی، کتاب لبنان دی چھپی ہوئے یا مصر دی، جس کتاب وچ کوئی روایت توانو پیغمبر دی تحقیر دی مل جائے نا، منن دی ضرورت نہیں۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، مہربانی شکریہ، تحقیر جدے وچ پیغمبر دی زندگی دے کسے پہلو دا ذکر حقیر کیتا گیا ہوئے، تحقیر کیتی گئی ہوئے، او دے وچوں توہین دا پہلو نکلتا۔ چھڑو یار میں تحقیر دی گل بھی نہیں کرتا، میں توہین دی گل بھی نہیں کرتا، جیڑی گل وچ حضور دی حمد نہ ہوئے، کمال یار۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بد تعریفی کے لیے ابو جہل کو بھی لفظ نہ ملے، جدی بد تعریفی کرنے واسطے ابو جہل جیسے دشمن بھی لفظ نہ ملن، وہ بھی صرف تعریف کر سکے انہوں محمد آنے۔
جدو سرکار نو بندے محمد 4 باری قرآن چ محمد آئے تعریف دے قابل نے تے ورفعنا لک ذکر یہ مطلب ہے نبی دا ہر ذکر بلندی تے وے جیڑی کسے روایت چ حضور دی تحقیر ہوئے انہوں منن دی لوڑ نہیں انہوں آکھو کاکھے نا فلانا راوی ہے انہوں آکھو جی میں انہوں راوی چ پانی آیا ہے نا انہوں راوی جی روڑ دے راوی راوی نو سپرد راوی کر دو جدے وچ تحقیر پائی جاندی ہے اور اگر کوئی پوچھے کہ کتاب بڑی معتبر ہے قبلہ جملہ سننا کتاب بڑی معتبر ہے انہوں آکی میں مسلمان ہاں میں ایدے تو معتبر کے سنوں منتا ہی نہیں قرآن تو کیڑی معتبر ہے قرآن تو کیڑی کتاب معتبر ہے قرآن کہہ رہا نبی دا ذکر بلند ہے ہن پھر میلاد دا جلسہ ہے پھر میلاد بھی حضور دا بلند ہی ہے تواڈی کیا بات ہے اور یار ذکر حضور دا بلند ہے میں اس بلندی نو مد نظر رکھ کے حضور دی میلاد دا اعلان قرآن چ پڑھنا چل پہلے اللہ نے اعلان کیتا ہے بعد چ حضور نو بھیجے اے جڑے سٹیج سیکٹری ہوندے نے اے ویسے نام ہی ہون تے اسی پڑھ سکنے کی تہاڈا کی خیال ہے نہیں پڑھ سکتے یہ جڑے پڑھ کے نعت خان میرے دوست گئے نے اگر میں انہوں دا نام دس دیتا جاندہ تھلے تے جتھے میں انہیاں دعاواں کرائیاں نے میں اٹھ کے وہ میرے متعلق نام دا چھڑ دے تو کہہ سکتے سن کہ لو جناب میں پڑھ لیا ہوں یہ پڑھے گا میں پڑھ لیا ہوں یہ پڑھے گا میں پڑھ کے جاواں اگر کوئی ہور پڑھنا ہوئے تو میں جاندہ آ جاؤں گا ہوں اے پڑھے گا سٹیج سیکٹری تے وچ لوڑ ہی کوئی نہیں پہندی ہے لوڑ جدو میں دا چھڑا میرے بعد اے پڑھے گا میرے تو بعد رہا دا چھڑیا پڑھے گا لیکن پھر بھی تسانا اس دے باوجود کیسی اعلان کر سکنے ہیں لیکن تساں ایک پروٹوکول رکھے ہے باقاعدہ کہ جڑا بندہ کھڑا ہوئے اس تو پہلے بندہ ایک اعلان کرے تاکہ اچھے طریقے نہ دسے کہ یہ کون صاحب آ رہے ہیں کون صاحب آ رہے ہیں تو مولوی کھلار نہ ہوئے تو پروٹوکول رکھے ہے محمد نو بھیجن لگے اللہ پروٹوکول شکریہ کہ بنا مہربانی بھائی پڑھے لکھے دوست بہت شکریہ کہ بنا پروٹوکول ہے نا اچھا کہ اور گل دسا کہ بہت شکریہ اچھا جی یہ جڑا پروٹوکول ہوتا نا ساڈا یہ میرے تساں پڑھی اعلان نہ کیتا ہاں انہاں اعلان کیتا یہ الحمدللہ پڑھے لکھے دوست نے جنہاں اعلان کیتا یہ جڑے ہوندے نا سٹیج سیکٹری وہ ہر تھاں تے پڑھے لکھے نہیں نہ ہوندے وہ بچے کوئی نہ کوئی بچے میٹرک بچے یا کوئی مڈل بچے بھی کھلو جاندے کئی باری ان پڑھ بندے بھی کھلو جاندے لیکن کرانا تے تعارف ہی ہوندا نا یہ نہ معاف کرنا تواڈے کو ذرا معذرت نال یہ کمی بیشی کر جاندے نے کئی باری کمی بیشی کمی کنوں ہوندی بیشی آندے کدی یہ سانو بدا چھڑ دے کدی سانو کٹا بھی چھڑ دے یعنی ساڈی اپنی جنی کو پوزیشن ہے ادھر تو بھی تھلے کدی تے میرے ورگے بندے نو مفسر قرآن ہوتا مفسر قرآن حالانکہ میں مفسر قرآن نہیں میں وہ تفسیر پڑھنا جڑی میں پڑھی ہوں وہ دا مفسر کوئی اور ہوں میں مفسر قرآن تو نہیں نا میں جڑیاں تفسیراں ہوئیاں نے وہ پڑھنا جڑیاں علماء نے کیتیاں نے وہ منو بھی مفسر قرآن آگ چھڑ دیں ادو تو اسی راضی ہونے ہیں پیا علامہ فہامہ خطیب پاکستان خطیب عالم اسلام خطیب عرب و عجم ادو اسی بہت خوش ہونے ہیں حالانکہ وہ مبالغہ پیا کرتا ہے مبالغہ پیا کرتا ہے اس واسطے کہ ایک ذاکر آوے وہ بھی سلطان و ذاکرین جڑا مگروں آوے وہ بھی سلطان و ذاکرین جڑا وہ دو مگروں آوے 15-20 تے سلطان نہیں نہ ہوندے سلطان تے ایک ہی ہوندے وہ پھر اسی نہ بیٹھے رہنے پیا ساڈا خیال ہوندا بھی چلو کچھ کردا چکدا ہی ہے نا وہ جدوں سانو یہ مبالغے نہ چکدے اسی بڑے راضی ہونے ایک تھا میں مگر بیٹھا سا بڑا روب نہ اتھے ایک شرازی سید سا انہاں میرا اعلان کیتا حضرات اب آپ کے سامنے عالم بے عمل پڑھے میں تو پریشان ہو گیا دیکھو جی میں حج کیتا ہے کرپال صاحب نہ جا کے میں بہت بڑا عامل نہیں ہوں اگر میں تہجد مگر قضا ہوندی ہے یا کوئی میں ود نوافل نہیں بھی پڑھتا ایڈا بے عمل تو میں نہیں نہ پھر نماز بھی نہ پڑھا روزہ بھی نہ رکھا انہیں اعلان کر دیتا واجبات تے میں الحمدللہ ادا کرنے ہیں
لیکن اس آخیا عالم بے عمل. میں کیا ہے جی؟ وہ تھلے بہ کے تو میرے کن چاہتے ہیں با عمل. میں کیا ایڈا سیاح بندہ میں نہیں ویکھیا, سپیکر چ بے عمل تے کان چ با عمل. یہ مطلب ہے جہاں تعارف کران والا ہوتا ہے وہ کمی بھی کر جاتا ہے. بہت شکریہ, پڑھے لکھے بندے بچوں کمی بھی کرتا ہے, بیشی بھی کرتا ہے, وعدہ بھی کرتا ہے, گھاٹا بھی کرتا ہے. تے شک کسے بندے نو نہ پوے جدے کولوں مصطفیٰ دا اعلان اللہ کروایا نا, وہ نہ کمی کر سکتا ہے نہ بیشی کر سکتا ہے. سبحان اللہ, شکریہ قبلہ. پیغمبر اعظم دا اعلان اللہ کروایا ہے. وہ میں اعلان پڑھنا جی پہ آج ہر جگہ تے, آج بھی اتنے پڑھ دینا. ہوں تو سٹیج سیکٹری ویکھنا ہے تو پھر پیغمبر دی آمد ویکھنی ہے. دیکھو جی پہلے اعلان ہویا ہے جی میں قرآن ترتیب دسی ہے اویں میں پڑھنا. ویسے میں میلاد دا اعلان پڑھن لگا, سرکار دی آمد دا اعلان پڑھن لگا. ایک مدینے ہوندے نے مولوی صاحب, سرخ رومال انہاں دے سر تے ہوندا ہے, وہ مسئلے دسدے نے ہندوستان تے پاکستان دے بندیاں. تساں تے نہیں ویکھے؟ ٹی وی ویکھیا ہو سکتا ہے کرپالوی صاحب دے دوست ہوں, کیونکہ علماء دوست ہوتے ہیں. ساڈے ورگے بندے نوں کون پوچھدا جو اتنے جانا. یہ چونکہ جاندے رہندے نے ہمیشہ, حج تے بھی جاندے نے, پھر انہاں دی ملاقاتاں بھی انہاں نال ہوندیاں نے. یہ جدوں سعودی عرب دے ڈرائیوراں نوں واقف نے تے باقی مولویاں دے واقف نہیں ہو سکتے. انہاں دے ڈرائیور واقف نے, انہاں دے کھجوراں ویچن والے واقف نے, یہ مسلے ویچن والے کرپال سب جانتے ہیں. مرحبا مرحبا کرنا پیندے. یہ وہ سعودی عرب دے بندے نے جڑے کرپالوی صاحب تے مرحبا آندے نے تے رسول تے مرحبا نہیں ہے. سبحان اللہ. کرپالوی صاحب ٹور جان تے مرحبا مرحبا سیدی مرحبا سیدی مرحبا, تے حضور تے آن تے نہ سیدی تے نہ مرحبا. یہ دا مطلب ہے سارے عرب نو صرف یہ گسا حضور تے ہو سکتا ہے پہ ساڑھے کو مسلے نہیں کھڑتے. جڑے انہوں نے گاہک نے انہوں سیدی بھی آندے نے تے مرحبا بھی آندے نے. اور جی میں ایران جائیے تو ہر بندے نو آگا آگا ہے نا آگا. دکاندار تے اس طرح کر دینا. میں ہو سکتا جان دے ہوں قبلہ انہوں وہ لال رومال والے مولوی صاحب نے وہ بندے نو آندے. میں ان تقریر سنی ہے, وہ فرماندے نے لو جی میں ساری زندگی مدینے رہا, مینوں نہ قرآن چوں میلاد ملے, میلاد النبی دا تذکرہ نہ قرآن چے نہ احادیث چے نہ تبع تابعین چے نہ تابعین چے نہ صحابہ کرام چے نہ خلفائے راشدین چے نہ ائمہ اربعہ چے. سانو پورے دین چوں کدروں میلاد لبھا ہی نہیں. انہوں نے فرمایا مینوں کدروں پورے قرآن چوں تے پورے دین چوں میلاد ملیا ہی نہیں. اے بدعت ہے اور بہت برا فعل ہے. نعوذ باللہ, برا فعل آکھیا نے, برا فعل. بدعت اگے بدے نے, برا فعل ہے. قرآن میرے سامنے, میں صحیح تو نہ گل پہ کرنا. ادن دا مینوں اندروں تسلی ہو گئی ہے جدن دی انہیں گل کی تھی. تسی پریشان ہو گیا تو مینوں تسلی ہو گئی. میں آندا سا یار یہ لوگ اولاد رسول دا احترام کیوں نہیں کرتے؟ اولاد رسول دا ادن دی مینوں تے ٹھنڈ پی گئی ہے. تہاڈا پتہ نہیں جنہ بندیاں نوں پورے دین چوں میلاد رسول نہیں ملیا انہاں نوں اولاد رسول کتھوں مل جائے؟ صدقے جاواں جی مہربانی. کمال ہے یار, کی کرنے ہو پھر جنہ لوگاں نوں قبلہ پورے دین چوں پورے قرآن چوں پوری سیرت طیبہ وچوں میلاد رسول نہیں ملیا, انہوں نے اولاد رسول کتھوں ملے گی؟ وہ ایک دانشور نے گل کی تھی, یہ بڑی اچھی ہو, میں تمہیں دس دینا. انہوں کسی آکھیا یار قرآن میں تے بڑا کچھ ہے, ہدایت بھی ہے, شفا بھی ہے, نصیحت بھی ہے, جائز و ناجائز کا تذکرہ بھی ہے, حلال و حرام کی تمیز بھی ہے, اور فرق بھی حق و باطل کا ہے. پھر لوگوں کو گھر میں قرآن ہے, پڑھتے بھی ہیں, کھولتے بھی ہیں, پھر ساری ان کو ہدایت آتی کیوں نہیں؟ اس ایڈا پارا جملہ آکھیا وڈے بندے وڈے ہی ہوندے نے. اس آکھیا دراصل وہ وضو بھی کرتے ہیں, قرآن کو کھولتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں, لیکن قرآن کی آیتیں اتنی با حیا ہیں کہ بے حیا سے پردہ کر جاتے ہیں. اب آدر وہ قرآن کی آیات اتنی با حیا ہے کہ جب بے حیا کھولتا ہے, قبلہ بہت شکریہ, بے حیا سے پردہ کر جاتی ہے. مثلا میں بھی تے قرآن ہی پڑھ رہا نا, سورہ مبارکہ صف پڑھ رہے ہیں, 6 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں, 28ویں پارے چو پڑھ رہے ہیں, 28ویں پارے چو پڑھ رہے ہیں. تو انہوں پتہ ہے سورہ صف تو بالکل اگلی آیت سورہ جمعہ, سورہ جمعہ شروع کریے تے ادھی وچ سورہ صف بھی آ جاندی ہے.
جس مولوی ساری سورہ جمعہ یاد کیتی ہے وہ دی صف تے نظر نہیں پئی. افسوس ہے تینوں جمعہ لب گیا جمعہ والا نہیں لبا. تینوں قرآن چو جمعہ لبا ہے جمعہ والا خیر ہوئے نہیں لبا. سورہ مبارکہ صافے آیت نمبر قبلہ 6 خالق کائنات نے سٹیج سیکٹری دا ذکر کیتا ہے. پہلا اعلان کرایا پیغمبر اعظم تو کئی سو سال پہلے اعلان ہویا جی وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے. کس نے کہا؟ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے. کیا؟ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل جی انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں. کنے آکھے؟ حضرت عیسیٰ کدھے بیٹے نے؟ حضرت مریم دے بیٹے ہیں. بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے رسول بن کے آیا ہوں. جی دسو مصدقا لما بین یدی من التوراۃ جو مجھ سے پہلے نبی گزرا ہے موسیٰ اس کو اللہ نے تورات دی تھی جو آپ کے ہاتھوں میں ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. کیا بات؟ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں پچھلے کی تصدیق کرتا ہوں. اچھا وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولٍ ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں. جو پچھلا نبی تھا اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں اور جو آنے والا ہے اس کی بشارت خیر ہوئے تھوڑی واہ سیالکوٹ اس کی بشارت دیتا ہوں. مبشرم پہ رسول یاتی من بعد اسمہ احمد وہ میرے بعد آئے گا نام احمد ہوگا. مہربانی شکریہ. وہ میرے بعد آئیں گے اور نام ان کا احمد ہوگا. ہوں میں سوال کرنے لگا پرانے زمانے سوال ہوں سی اردو انگریزی کہ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے ہاں سوالات کے جوابات دیجئے. جڑا سکول تے بوے کو نس گیا وہ دن میری گل نہیں. جنہیں کو پیپر شیپر دیتے ہیں سب تو آسان سوال وہ ہوں سی کہ اے پیرا وچے یہ دے وچوں اسا سوال غور نال انہوں پڑھو غور نال پڑھو تے تھلڑیاں سوالاں تے جواب دیو. سب تو آسان سوال یہ ہی ہوں سی تے ایڈے ایڈے لائق بھی جمے سن کئیاں وہ بھی کدی نہیں سکی. کیوں؟ پہلا وہ پڑھیا جائے تو پھر بچوں سوالاں دے جواب دیتے جان. یہ جڑا پیپر غور نال نہ پڑھے وہ فیل ہو جاندہ ہے تے جڑا انہوں غور نال نہ پڑھے. سبحان اللہ. مہربانی کرنی جی میں ترجمہ دوبارہ کر رہا تے تانوں پتہ ہے اج کل جڑے میک نے نا یہ تے ٹیپ لگی ہے یہ لے بھی جاندے. پہلے زمانے چ پکے ہوندے سن پیچاں نال ہن لے جاندے. یہ جے میں لانا پیا تو ٹیپ کھول کے لا لاں گا تے جدے کو مرضی آ جاں گا. پہلا غور نال سن لو. مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں جو تورات پہلے آ کے تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور نام اس کا ہے تہاڈی خیر وجی احمد ہے. ہن میں ان ترتیب نال پڑھن لگا تہاڈے کولوں پوچھ کے ہن بولو جی وہ نبی دا سٹیج سیکٹری بن کے اعلان کرنے والا کون سی؟ ہاں حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام لفظ نہیں یہ بڑی عزت والی لفظ ہے یہ بڑا بلند عہدہ ہے یہ بڑیاں بڑیاں لوگاں نال لگا ہے. چلو بھائی وڈیاں وڈیاں لوگاں نال لگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یہ وڈیاں لوگاں نال لگتا. اگر کوئی بندہ اتنے کچہری لکھ چھڑے وکلا رضوان اللہ علیہم اجمعین بندے آکھن گے یہ کنے لکھے
یہ وڈیا لوگوں کا ہوتا ہے. یہ مطلب اللہ راضی ہے. حضرت عیسیٰ تے اللہ راضی نہیں راضی. تو جی میں رضی اللہ آخ بیٹھا تو تمہیں کی ہوئے؟ سارا مجمع ہی میرے منہ ویکھن لگ پہ. اصل گل ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا یہ بہت بڑی منزل ہے، لیکن علیہ السلام جنی رفعت نہیں. کمال ہے یار، کمال ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا بہت بڑی عظمت دی گل ہے. پیغمبر اعظم نو ایمان دی نظر نال ویکھنا، اسے ایمان تے قائم رہنا تے اسے ایمان تے دنیا چھڈنی، پھر بنتے نے رضوان اللہ علیہم اجمعین. لفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا نہیں. میرا خیال ہے تسی میرے نال اتفاق بچوں نہیں پہ کرتے. چھوٹا لفظ ہے؟ جڑے شیعہ بیٹھے ہو پہلا تسی دسو یہ چھوٹا لفظ ہوتا تے سلمان نال کیوں لگتا؟ ہوں آرام آیا تو میرا. چھوٹی لفظ ہوتی تے ابو ذر نال کیوں لگتی؟ یہ مطلب جس صحابی نال بھی لگی ہے لفظ چھوٹی نہیں، وڈیاں لوگوں دی لفظ ہے. لیکن جدو میں عیسیٰ رضی اللہ آخیا تو آخیا نہیں. کی آخنا چاہیے؟ علیہ السلام. تو جدا سٹیج سیکٹری علیہ السلام ہوئے آن والے نو تو صلی اللہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگلی بڑی کمال گل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ وہ جو مریم کا بیٹا تھا. باپ تے حضرت عیسیٰ دا ہے نہیں سی. اگر باپ ہوں تے باپ دا بھی نہ آنا سی قرآن، لیکن اللہ نے مریم دا نام لیا مریم کا بیٹا. یہ مریم کا بیٹا آکھن دی کیڑی لوڑ سی؟ ماں پیو نال ذکر ادو پتراں دا کیتا جاندا ہے جدو پتر مشہور نہ ہون. اگر ایم این اے دا پتر مشہور نہ ہوئے تو نال ابا دسدا ہے میرا ابا ایم این اے میں. وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوئے وہ بیٹا اتنے بیٹھا ہوئے تو بندہ انہوں تھان نہ دینا ہوئے، وہ دسدا ہے ایم بی بی ایس میرا ابا ہے. دسنا پیا نا ابا، کیوں؟ آپ مشہور نہیں نا. اے ابا ادو دسنا پہ مشہور جدو بندہ آپ مشہور نہ ہو. اللہ حضرت عیسیٰ دے متعلق بیان آتا ہے مریم کا بیٹا. یہ جڑا مریم کا بیٹا ہے یہ پہلے عہدے ویکھو. یہ نبی بھی ہے، یہ رسول بھی ہے، یہ روح اللہ بھی ہے، یہ علیہ السلام بھی ہے، یہ کلمت اللہ بھی ہے، یہ صاحب شریعت بھی ہے، یہ صاحب کلمہ بھی ہے. جدے مونڈے تے اینے عہدے لگے نے یہ دسن دی لوڑ کی ہے یہ ماں مریم ہے؟ نہیں اجے مینوں سواد نہیں آیا. ویسے ایک اور گل دساں قبلہ بہت شکریہ، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں. عہدے دیکھو نبوت بھی، رسالت بھی، روح اللہ بھی، کلمت اللہ بھی. اور اگلی گل ایتھے خدا دی قسم بندہ آپریشن کرا کے آوے نا کدھروں اکھ دا تو دی اکھ ٹھیک ہوئے تو وہ آ کے آندا ہے اوتھے جاؤ ہے پسرور او دے ہاتھ چ شفا بڑی جے. اور پسرور لگے جاؤ دے ہاتھ شفا بڑی. او جدے ہاتھ چ شفا ہوئے او بندہ مشہور ہو جاندا ہے تے جڑا مردہ زندہ کردا. پہنچ گئی ہے گل ہر بندے تک. جسے ہاتھ میں شفا ہوئے آنکھ دے متعلق، پیر دے متعلق، جوڑاں دے درد، شوگر، ایک مرض دا علاج کر سکتا ہوئے وہ مردے بھی زندہ کرتا سی، انیاں نو شفا بھی دینا سی، برس والے نو ٹھیک بھی کرتا سی، پرندے مٹی دے بنا کے پھونک مار کے اڑا بھی دینا سی. اور نال دستا سی یہ میں نہیں کر رہا باذن اللہ، یہ میں اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں. ادا مطلب ہے اللہ ہر خاص و عام کو اذن نہیں دیتا. جو اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہو وہ مشہور نہیں سی. میں ایک مثال دینا ہوں. ساڈے علاقے ایک چھپڑی ہے، وہ بندے نہا کے آتے ہیں تو آدھے ساری خرک مک گئی. اور جتوں خرک دا آرام ہوئے چھپڑیاں مشہور ہو جاندیاں. تے جڑا مردہ اٹھاندا ہوئے وہ اینا بھی مشہور نہیں سی کہ نال ماں دا ذکر کرنا پہ. حضرت عیسیٰ مشہور نہیں سن. بھائی یار مردے زندہ کرنے والا مشہور، ادو مشہوری کی ہونی؟ میں خیال ہے ماں دا نام ضرور نال دسنا سی کہ روح اللہ بھی ہے، کلمت اللہ بھی ہے، نبی بھی ہے، تے رسول بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے، تے صاحب شریعت بھی ہے. پر وہ مریم کا بیٹا تھا. اللہ فرماتا خبردار وہ امہ صدیقۃ، جدی ماں صدیقہ ہوئے نہ دسنا چاہیے. کمال ہے یار، وہ صدیقہ ماں کا صدیق بیٹا، وہ طیبہ ماں کا طیب بیٹا، وہ طاہرہ ماں کا طاہر بیٹا، وہ بطول
بالکل ماں کا معصوم بیٹا، وہ اللہ کے امر سے دنیا میں آنے والا اللہ کی نشانی۔ بھائی میلاد شروع کریے۔ میں خیال اللہ کیوں کیتے جڑی مینوں سمجھ آئی ہے میں دسنا، اگر نہ سمجھ رڑی تو چپ کر کے پیا جے رڑ گئی تو تواڈے منہوں کوئی ہو سکتا واہ بھی نکلی جائے۔ قبلہ دے سامنے عرض کر رہے ہیں، دنا بندے تشریف فرما نے، وکلا سید گیلانی سب تشریف فرماؤ۔ میرا خیال ہے کہ بندے نو جے عقل ہوئے تو ایک باری ضرور سوچے کہ ایڈا مشہور نبی، اول العزم نبی تے نبی نبوت رسالت تو بعد اجے گل باقی سی کہ مریم دا بیٹا ہے۔ اصل گل ہے کہ اللہ سانو دسنا چاہتا ہے جدے اعلان کرنے والے دی ماں سلام اللہ علیہ ہوا ہوئے، سوچ کے گل کریا جے آن والا کیسا ہوئے گا۔ کمال یا سر اٹھاؤ میرے نال، جدا سٹیج سیکٹری دی ماں صدیقہ ہوئے، سوچو آن والے دی ماں کیسے منزل تے ہوئے گی۔ اگر طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ دے متعلق تو انو کوئی لوز روایت کسے کتاب جو ملتی ہے اسے چھوڑ دو، کیونکہ محمد کا ذکر بلند ہے۔ شکریہ نہیں اجے میں نے لطف نہیں آیا۔ قبلہ مہربان، میں انہیں گل کر دینا، میں انہیں تو واضح کر دینا، میں واضح کر دینا، توضیح کر دینا۔ سورت دا نام یاد کرو، سورت دا نام ہے توبہ۔ سارے بولو ایک یار توبہ، سورت دا نام توبہ، آیت دا نمبر 113 سورہ توبہ آیت دا نمبر 113 ذہن چ رکھ لو۔ گوگل کڈو ایتھوں نکل کے فارغ ہو کے گوگل او دے تے لکھو سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ میں کتاب نہیں دس رہا، اوہ کتاب دسیے نا برکے دا پاسا کھبا ہی تے 7ویں سطر ہی وہ آندا جڑی ساڈے والے اتھے کوئی ادھر کرے متوا دلی ہوئے وہ متوا لبنان ہو۔ میں پیا نا اتھوں نکل کے گوگل کڈو، گوگل نو تھوڑا بہت تے جانتے ہی ہون کے بندے میرا کتوں سنیا ہوئے گا، ویسے تو ہاں کسی کی تو کوئی شے نہیں ہے۔ گوگل اوے نوجوانوں، اوے بچے ہو، اوے پتر، او کدی گوگل چو کوئی چج دی شے بھی کڈ لیا کرو خدا۔ گوگل تے لکھو سورہ ہے بچیا توبہ آیت نمبر، ہن میں آیت پڑھ دینا، آیت پڑھ دینا۔ اللہ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مومنوں کے لیے اور نبی کے لیے یہ کام بہتر نہیں، یہ لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں۔ نبی بھی کسی مشرک کے لیے دعا نہ کرے اور مومن بھی کسی مشرک کے لیے دعا نہ کرے، کیونکہ اللہ گناہگاروں کو بخشتا ہے، مشرکوں کو نہیں بخشتا۔ سبحان اللہ، اللہ بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، شرک اونچی بولو یار، شرک معاف۔ آیت 113 نمبر، اللہ کا نبی اور مومن ان کے لیے یہ بہتر نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں۔ ذرا گوگل کڈو اے آیت لکھو تھلے تفسیر پڑھو۔ فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت اتری جب حضور ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور راستے میں ماں کی قبر آ گئی، ماں کی قبر آ گئی، حضور رونے لگے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے اللہ سے عرض کی کہ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ لوں، تو اللہ نے حکم کیا کہ نہیں، جو ایسے لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے ان کے، میں وہ لفظ نہیں پہ استعمال کردا، میں مجبور ہاں، جڑا لکھیا ہے میں وہ بھی نہیں پہ پڑھدا، میرے ذہن چ محمد دی ماں دا حیا ہے۔ ہوئے ہوئے غور فرمانا، خدا دی قسم جڑا لکھیا ہے میں وہ بھی نہیں بولدا پیا۔ تو انہوں سمجھ آ رہی ہے پڑھیا لکھیا نو، میں کنائے نال گزر رہا۔ کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے حق میں، آیت میں پڑھ دی تھی، مغفرت کی دعا نہ کرنا، صرف قبر کو دیکھ زیارت کر، وہ بھی عاقبت کو یاد کرنے کے لیے، وہ بھی قیامت کو یاد کرنے کے لیے کہ سب نے مرنا ہے، موت کو یاد کرنے کے لیے قبر کی زیارت کیجئے، دعا نہیں، کیونکہ جو ایسے لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں، سمجھ آؤں گی؟ میں ایسے بیان نہ اور لفظ ہے، ان کے لیے دعا کرنے کا ہم نے منع کر رکھا ہے۔ جڑے شیعہ بیٹھے ہو آج تو بعد ٹینشن لیس ہو جاؤ،
تو انہوں وہم لگ گیا حضرت ابو طالب دا جڑے محمد دی ماں دا حیا نہیں کر دے او علی دے باپ دا حیا کرے بڑے کرے. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. جدے اعلان کرنے والی ماں طیبہ تے طاہرہ ہوئے، جدے اعلان کرنے والی دی والدہ بطول تے صفیہ تے زکیہ ہوئے، تیری بلا جانے کس گود جو رسول آئے نے. خدا دی عظمت دی قسم ان الزامات لائے نے. انہاں میں کی دسا جی، ایک حضرت آمنہ تے فٹ کیتی نے تے تھلے ایک حضرت ابو طالب دے متعلق فٹ کیتی نے کہ حضرت ابو طالب اتھے میں آؤنا پہلے ذرا آیت پوری پڑھ لی. پہلا وہ میں دس دینا آ جانا، میں اس طرف آ رہا فکر نہیں کرنی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ دا ذکر ایڈا بلند ہے کہ جدے کو اعلان کرو. لوگ کہتے ہیں سٹیج سیکٹری انہوں بناؤ جیڑا کم از کم ربائی تے پڑھ سکتا ہوئے، اچھا شعر پڑھ سکتا ہوئے. پھر مولوی لیٹ ہو جاتے بندے باز سکتا ہوئے. پھر جے مولوی پانی پین لگے تو پھر ایک گل کر سکتا ہوئے. پھر دعا کر سکتا ہوئے، الحمد پڑھ سکتا ہوئے، قل هو اللہ پڑھ سکتا ہوئے، درود پڑھ سکتا ہوئے، کی کر سکتا ہوئے. تے تسی سٹیج سیکٹری رکھ دے ہو. قرآن تے میرا ہاتھ ہے، جنہوں اللہ نے مصطفیٰ دا سٹیج سیکٹری بنایا نا او مردے زندہ کر سکتا. صدقہ جامعہ پتہ نہیں آن والے دے کی اختیارات ہونگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے سن. انہاں آنکھیں اعلان سنو جی، میرے بعد وَمُبَشِّرًا، پچھلے کی تصدیق کرتا ہوں اور آئندہ کی خوشخبری. آجو جی ترجمہ پڑھ لو آجو. وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ خوشخبری دے رہے ہیں. خوشخبری سیال کوٹے چ خوشخبری کنوں آندے نے جنہوں سن کے بندے پٹن لگ پڑن. نہیں دو اعلان کرنا میں انہیں سمجھا دینا. ہندوستان نے مثلا پکی گل نہیں، میں مثلاً پہ آنا میرے تنہ پاس رہے. مثلا ہندوستان نے جہاں پانی چھوڑ دیا ہے، سیلاب آ رہا ہے، ٹول کر لینے چاہیے نے، لڈی مارنی چاہیے. کیوں؟ ایک خبر بد ہے، خوشخبری نہیں. جے بندہ اعلان کرے حضرات پانی رک گیا ہے، ایک ہی تھوڑی خیر خوشخبری. تے جڑا بندہ اعلان کرے جتنا سیالکوٹ کا نقصان ہوا وہ ہو چکا، حضرات آئندہ سیلاب نہیں آئے گا. خوشخبری ہے کہ نہیں؟ تسی خوش کیوں نہیں ہوئے؟ اس واسطے کہ ہر بندے نے آکھا ہے زیادہ آئے گا. جدے کو پوچھے اس آکھا اگلے سال زیادہ ہے. جدے کو پوچھے محکمہ موسمیات والوں کو انہوں نے آکھا اگلے سال زیادہ آئے گا. اگلے سال کہڑا مودی نے شریف ہو جانا ہے. جدو مرضی چھڑ دین پانی دسن یا نہ دسن انہوں نے وسوں کئی باری گل نکل جاتی ہے. شیخ صاحب اگر کوئی بندہ اعلان کرے کہ آئندہ گجرات اور سیالکوٹ کی طرف سیلاب نہیں آئے گا، بندے جی میں تسی بیٹھے ہوئے انجی بندے بہ رہے ہیں. میں کہا یار خوش ہو خوشخبری ہے. وہ آندے نے خوشخبری تا ہوئے جے اے پکی گل کردا ہوئے تے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اگر ایک گل پکی کرے تو اسی خوش ہوئیے. پھر وہ آندہ یار تینوں کنے آکھیا بھی سیلاب نہیں آئے گا. وہ آندہ مجھے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر نے شہباز شریف صاحب کے پہلو میں بیٹھ کے کہا ہے کہ آئندہ سیلاب نہیں. یہ دا مطلب بندہ صاحب لاندہ ہے کہ بندہ پکا جے بھائی پکا جے. وڈیاں بندے کو آیا جے، بولو وڈیاں بندے کو آیا جے. اگر کوئی عام بندہ کھلو کے گل کرے کہ جناب علی آئندہ سیلاب نہیں آئے گا، انہوں بندہ پوچھے تینوں کنے آکھیا؟ اس آکھیا میرے چاچے آکھیا. تہاڈی کیا بات، تینوں کنے آکھیا؟ میرے چاچے آکھیا. اندر بہ جا تھلے جویں دا توں. کیا بات ہے، بہت شکریہ. جویں دا توں اوویں دا تیرا چاچا. تم ہی گپا مارنے
پر تو چاچے تو بھی بہتیاں مارنا. یہ مطلب ہے بندے خوشخبری تو خوش ہو تو نہیں ہوندے جدو خوشخبری دین والے تے شک ہوئے. خوشخبری دین والے تے شک ہوئے یا بھیجن والے تے شک ہوئے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں, بھیجن والا بھی ٹھیک نہیں. حضرات جن کو قرآن میں میلاد کی خبر نہیں ملی خوش نہیں ہو رہے. قرآن میرے ہاتھ پہ خوشخبری دینے والا عیسیٰ ہے, اعلان کرنے والی توحید ہے. کیا بات ہے, بہت شکریہ. پتہ نہیں کنے خوش ہونا ہے. میں پیانا خوشخبری دعان والا کون ہے؟ اور یارا قرآن کنے بھیجیا؟ خدا دا نا جی کنے بھیجیا؟ اللہ نے. ایک کدے منہ چو نکلی ہے خوشخبری کے رسول آ رہے نے عیسیٰ علیہ السلام دے تے لکھی کتھے وے قرآن ترے اتھارٹیاں کہہ رہی نے کہ محمد کا آنا خوشخبری ہے, رسول کا آنا خوشخبری ہے. اللہ خوشخبری پہنچا رہے ہیں, حضرت عیسیٰ دے رہے نے, نبی دے منہ چو نکلی ہے تے قرآن دے بچ لکھی ہے. چار اتھارٹیاں نہیں, ایک توحید, ایک عیسیٰ, ایک مصطفیٰ تے ایک قرآن. جیڑا میلاد دی خوشی نہیں پیا کرتا نہ انہوں عہدے دے اعتبار ہے, نہ قرآن دے اعتبار ہے, نہ عیسیٰ دے اعتبار ہے, نہ رسول کریم دے اعتبار. کر رہے ہیں جی اسی خوشی, سانو پتہ ہے, پانو پتہ ہے سرکار دا آنا خوشخبری. اچھا جی میرا دل کردہ اتھے ایک اور آیت پڑھ, آندے ہو تو پڑھ دو. یہ سورہ مبارکہ عذاب دی آیت. اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں میرے حبیب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. تیرا آنا مومنوں کے لیے خوشخبری. تیرا آنا مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. پوڑ دریائے تویدہ بن گئے تے لٹی لاڑ گانے آیا تے نہیں نہ مارنی. جدی خوشخبری ہوئے گی وہی لٹی مارے گا. یہ دا مطلب ہے جدو بے ایمان دا بلاد نہ تعلق ہی کوئی نہیں. ہر بندہ خوشی کیسے کرے گا؟ یہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. ایک باری پھر رکھو, یہ خوشخبری ہے. او شیعہ ہوئے تامی خوشخبری ہے, اہل سنت ہوئے او دے واسطے بھی خوشخبری ہے, اہل حدیث ہوئے او دے واسطے بھی خوشخبری ہے, دیوبندی ہوئے اور روڑا کوئی نہیں. جو مومن ہے اس کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے. ساڑھے بچے سوچتے ہیں اب پھول لوگاں نہیں لائے, چھڑو پرا لوگاں تسی ایمان والے ہو نا, تو انہوں خوشی ہوئی ہے نا. میں اس صحابی دے قدم چوم لواں لبدا نہیں, حشران دے چوماں گا جب لب گیا. اس نبی دی محفل چ کھلو کے مسجد پوچھا یا رسول اللہ یہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا جہاں علی کی محبت ہو. ہے ایمان کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا جہاں محبت علی ہوتی ہے. لو جی پوری دنیا تے پھر کے دیکھ لو, جن میلاد دے منکر ہون گے نا انہاں دے اندر بغض علی ہوئے. شکریہ. یہ ایمان والوں کے لیے خوش ہے, یہ ایمان والوں کے لیے. لو جناب ترتیب دیکھو جی. خوشخبری چھوڑ چلی لطف والی گل ہے, لطف والی گل, لطف والی گل. بہت شکریہ. اور جی میں سردے چو میوہ نہیں کٹ کے کھائی دا, اور کئی بندے سردے چو پہلا گری شری چوک کے کھا لیں دے, منکے گری رس گلے سواد. میں ہوں جیڑی تواڈے سامنے شری نہیں پیش کر رہا روحانیت دی, یہ دے وچوں تانوں گری کٹ کے کھواں, رس گلا کٹ کے کھواں, تانوں سونگی کٹ کے کھواں, مزہ نہ آیا تو میں تساں علامہ دینا ہے. لیکن ایک گل میں تانوں دس دیاں, نک ٹھیک نہ ہوئے تو برفی دا سواد بھی نہیں ہوتا. برفی مٹھی لگتی ہے سواد نہیں ہوتا, وہ سواد دا تعلق نک نال, نک قوت شامہ ہوندی. تانوں ایک گل دساں, جدا اے نک متاثر ہوئے نا انہوں برفی دا سواد نہیں ہوتا, تے جدا روحانی نک متاثر ہوئے انہوں میلاد چ کوئی دلچسپی.
سواد او دے تک آ رہا جی دی روحانیت علی قوت شامہ ٹھیک ہے. اے قرآن ہے ذرا ترتیب ویکھنا. فرماندے نے میں خوشخبری دے رہا ہوں. میں وہ لطف لین لگا, ترتیب دا لطف لین لگا. فرماندے نے بر رسول یاد من بعد اسمہ احمد. حضرات میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. پہنچ گیا پیغام. کھواواں منکا تیار ہو. سواد ویکھنا. اصل اگر اعلان ہوئے حضرات ڈی سی صاحب بدل چکے ہیں, ان کی جگہ پہ نئے ڈی سی مثلاً آ رہے ہیں. ان کا اسم گرامی مثلاً محمد حسین ہوگا مثال کے طور پر. ہوں جڑا تہاں جملہ سنے ہیں کہ ڈی سی آ رہے ہیں جن کا نام محمد حسین ہوگا, یہ بچے نوجوان مینوں دسن گے کہ عہدے دا ذکر پہلے آیا یا نام دا ذکر پہلے. ڈی سی صاحب آ رہے ہیں جن کا نام محمد حسین ہوگا. مثلا اگر محمد حسین اور کسی کو اعتراض ہوئے اس کا نام ثناء اللہ ہوگا پھر ٹھیک, کہ جڑا بھی نام ہوئے. ڈی سی صاحب آ رہے ہیں. آ کون رہا؟ ڈی سی. نام ہوتا کی ہے؟ جس بندے نے نوٹیفکیشن تو انہوں بکھایا ہے وہ نام پہلے آیا ہے کہ ڈی سی پہلے؟ ڈی سی پہلے. یہ مطلب ڈی سی عہدہ ہے, نام اسم ہے. حضرات میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا. عہدہ پہلے ہے, نام بعد میں ہے. بہت باریکی نہ سننا چاہیے. جنہ تساں داد دیتی ہے نا, یہ مطلب ہے تمہوں اس میوے کا سواد آ گئے. پہلے ذکر کا ہے نام, پہلے عہدہ, پہلے عہدہ. عہدہ کی رسالت اسم کی احمد ہی. احمد جڑا جدوں اعلان ہویا نا ادو حضور احمد سن, اور جدوں عیسیٰ نے اعلان کیتا ادو حضور دا نام محمد نہیں سی, احمد سی. اور میں دسنا محمد دا بھی دسنا. جدوں اعلان ہویا ادو حضور دا نام کی سی؟ احمد. پہلے نام دسیا اللہ نے قرآن ترتیب یا عہدہ؟ عہدہ. یہ مطلب ہے اس نے کہا رسول آ رہا ہے جو آنے سے پہلے رسول تھا, اور جو اعلان میں رسول تھا 40 سال والی گل کتوں لیا. تو کیا بات ہے جی, سارے اٹھاؤ یار. اعلان بچ رسول ہے. اور یارہ اجے تے میلاد النبی ہویا ہی نہیں. اجے تے نہ 12 آئی ہے نہ 17 آئی. حضرت عیسیٰ قبلہ اپنے دور سے کہہ رہے ہیں ایک رسول آ رہا ہے. یہ مطلب ہے اگر رسول آ رہا ہے تو وہ رسول بھیج رہا ہے. رسول ابھی آیا نہیں, آ رہا ہے, لیکن وہ رسول بھیج رہا ہے. یہ مطلب ہے ابھی نام کا کسی کو علم نہیں تھا, عہدے کا علم تھا. حضور دا عہدہ کی سی؟ رسالت. رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے. اور جنہیں محمد دوست آکھیا انہیں بھی ٹھیک آکھیا, کیونکہ اے تفسیر لکھی. فرماندے نے حضرت کا نام دنیا میں محمد رکھا گیا اور فرشتوں میں احمد ہے. فرشتوں میں حضور کا نام احمد ہے. جب دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا. محمد رکھا. جڑے نیڑے بندے بیٹھے ہو آ تھوڑا جا خالی تھا ہے, اے تحریر تھوڑا خالی تھا ہے. میری اپنی سوچ جدن میں اتھو تفسیر پڑھی ہے نا, یہ تفسیر انہیں لکھی ہے جس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھیا, صلی اللہ علیہ وسلم لکھے. ہوں صاحب لگ گیا جی ایک تحریر کدی ہو سکتی. میں تھوڑی تکلیف کرتے ہو یار, اینا تھا خالی پہ ہے جتنے لکھیا جے کہ احمد تھا کسی نے محمد رکھ دیا. اوے نا ہی تا چھڑو ہے کنے بدل چھڑے ہے احمد کا. ہاں اللہ نے احمد رکھا,
کسی بندے نے محمد رکھ دیا، اللہ نے احمد رکھا۔ اللہ کے کسی بندے نے، خالق نے احمد رکھا، اس کی مخلوق میں سے کسی بندے نے محمد رکھ دیا۔ تیرے اندر تکلیف ہے نا، تو ایتھے نا نہیں پہ لکھتا، کیوں نہیں لکھیا؟ جاننا میں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، وہ جانتا سی جے میں ایتھے نا لکھ چڑیا نا تے لوگاں نو پتہ لگ جانا ہے میلاد تو پہلا بھی کسے دا اللہ نال تعلق ہے۔ میلاد تو پہلے بھی کوئی توحید پرست صدقے شکریہ کریں میں بسم اللہ نعرہ کوئی گل یا رسول اللہ واہ جی واہ، مولا تہاڈا ایمان سلامت رکھے، مولا تہاڈا جوش و جذبہ سلامت رکھے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ حضرت عبد المطلب نے نام رکھے، جڑی معروف گل ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان سا، دادا جان سا۔ حد ہو گئی ہے کہ اس ہتھاں تے احمد نو چکیا تے آکھیا محمد، اٹھایا احمد ہے، اٹھایا احمد کو ہے، کہا صدقے دو بھی نہ لو نا کدی، اٹھایا کسے؟ احمد کو، کہا کیا؟ محمد۔ پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے قبلہ، معروضی سوال دا معروضی جواب ہوندا ہے، تفصیلی جواب دا تفصیلی جواب۔ معروضی سوال دا بندہ لمبا جواب لکھ چھڑے سارے کاٹا بچا، چھوٹے سوال دا چھوٹا انہوں معروضی آتا، لمبا سوال ہو تفصیلی تفصیل لکھو شیڈاں لاؤ، لیکن مختصر سوال دا مختصر جواب۔ میرے کو جو 2 منٹ باقی نے گھنٹے چوں تو میں معروضی کرنا ہے نا، میں تفصیلی کیوں کروں؟ معروضی کراں۔ معروضی سوال ہے میلاد کسے کہتے ہیں؟ سوال جواب دیں، احمد کا محمد ہو جانا میلاد۔ جب احمد محمد ہو جائے اسے میلاد کہتے ہیں۔ فرشتوں میں احمد تھے اور یارا میلاد تو پہلے حضور دا کی نا سی، یہ مطلب ہے میلاد سے پہلے حضور خالی جگہ پور کریں، خالی جگہ پور کریں۔ مثلا میلاد مصطفیٰ سے پہلے حضور تھے، احمد تھے، یارا خالی جگہ پور کی تیجئے۔ میلاد سے پہلے حضور احمد تھے، سارے نو یقین ہے وہ قرآن دے مطابق احمد تھے۔ سواد رہن لگا میں ہن تو اڈے کروں، میلاد سے پہلے حضور محمد نہیں، اسمہ احمد، احمد تھے من مولوی، پھر میلاد سے پہلے بھی تھے۔ واہ 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 واہ، بادر وہ میلاد سے پہلے حضور
احمد. جب عیسیٰ اعلان کر رہے تھے اس وقت حضور محمد نہیں، یار ظاہر احمد تھے، اٹھایا احمد، کہا محمد، اٹھایا احمد، کہا محمد. پتہ نہیں اس بندے کے توحید کے ساتھ کیا تعلق تھے. انہیں کیا احمد آ رہا ہے، ایسا کیا محمد ہے، انہیں کیا ٹھیک ہے. ہائے ہائے، واہ واہ، خدا جانے. ٹھیک ہے. مولا تانوں جزا دے. سیال کوٹ دا نا اگر تسی مصطفیٰ آباد رکھو، جی میں قلعہ صوبہ سنگھ دا نا احمد آباد ہے. یارہ قلعہ صوبہ سنگھ دا ہن نا کی احمد آباد. احمد آباد دا نا انہوں نے پوچھو انہوں کمیں بدلے. اگر وہ لاڈ نال احمد آباد آ چھڑ دے، لاڈ نال پیار نال، تے ڈی سی دے کاغذاں تے صوبہ سنگھ ہی سی نا. بولو بھائی بولو. تسی سیالکوٹ دا نام بدل کے محمد آباد بھی رکھو تو پیار نال محمد آباد کہہ سکتے ہو. لیکن ڈاکومنٹس تبدیل کدوں ہونے نے؟ جدو باقاعدہ نوٹیفکیشن ہویا. باقاعدہ نوٹیفکیشن نہ ہوئے تے لاڈ پیار نال نام نہیں بدلتے. جے دادے نے پیار نال پوترے نو محمد آکھیا سی تے نوٹیفکیشن کیوں آیا ہے؟ وہ جے دادے نے پیار نال محمد کہہ دیتا. حضرت عبدالمطلب نے پوچھے کنیز نے کہ بڑا سردار تسا محمد نہ کیوں رکھے؟ فرمایا میرا دل کردا ہے ایدی تعریف ہوئے، میرا دل کردا ہے ایدی تعریف ہوئے. تو جیڑا کرے تعریف ہی کرے، جیڑا کرے تعریف ہی کرے، جیڑا کرے تعریف ہی کرے. اے عبدالمطلب نو کون دس گیا سی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہائے ہائے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. فرمایا میرا دل کرتا ہے ایدی صرف تعریف ہوئے، میرا دل کرتا ہے ایدی صرف تعریف ہوئے. چلو لاڈ پیار نال دادے نے چوک کے آکھ چھڑیا میرا محمد، میرا محمد. اللہ نے سارے ڈاکومنٹس ہی تبدیل کرتے. احمد قرآن ایک واری آیا ہے، محمد 4 واری. قرآن 4 واری لفظ محمد آئے. اگوں ڈاکومنٹس انج تبدیل ہوئے نے کہ درود وچ بھی احمد کوئی نہیں، کلمہ شہادت وچ بھی احمد کوئی نہیں، کلمہ طیبہ وچ بھی احمد کوئی نہیں. میں کیا اللہ اور کئی تھاواں تے تو محمد کہہ دیتا ہے آیتاں وچ، تے کم سے کم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان احمد عبدہ ورسولہ ہو جاندا. تے تیرا نام رکھیا کلمے وچ بھی نہیں آن دتا. فرمایا میں سپیشل کلمیاں وچ انہاں دا نام تاں رکھیا تاکہ بندے انہاں دے کلمیاں تے شک نہ کرن. اے مولا تانوں جزائے خیر دے وے. اے دا مطلب ہے کمال ہے یار. حضرت عبدالمطلب نے کہا تھا میرے اونٹ مجھے دے دے کعبہ جانے. اور یار جدو ابرہا حملہ کرنا ہے تو انہوں کوئی گل یاد ہے کہ وہ جدو کعبہ ٹان آئے نے ہاتھی ابرہا حبش دا بادشاہ حضرت عبدالمطلب دے اونٹ پڑھ لے. حضرت عبدالمطلب کہنے لگا میرے اونٹ میں دے دے. ہو سکا میں کعبہ ٹا دینا. ہاں ٹاندا پھر ہو سکا تینوں کعبے دی فکر کیوں نہیں؟ فرمایا اونٹوں کا میں مالک ہوں. ایک کعبے کا بھی رب ہے، وہ جانے اور کعبہ جانے. ہوں دسو جی ابابیل آئے نے کہ نہیں؟ وہ ہاتھی مرے نے کہ نہیں؟ اللہ نے واقعہ فیل تو 1 مہینہ بعد حضور دا میلاد کیتا. نبی پاک 1 مہینہ اس واقعے تو بعد آئے نے. تے اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تو انداز ہی نہیں دیکھا. کیا تو نے نہیں دیکھا
کہ ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ انداز اس کے سامنے بنایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے ہاتھی مر رہے تھے، مصطفیٰ کو اللہ دکھا رہا تھا۔ ہن میں چھوٹا مولویاں ہو بڑے نے، میں اپنے لیول دی گل کرنا۔ اگر کوئی مینوں پوچھے کہ وہ کس کیفیت میں تھے جو میلاد سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے، تو میرا جملہ سنو، جب ہاتھی مر رہے تھے وہ احمد تھا، جب ذکر کر رہا تھا محمد تھا۔ جب علم ترى کیفا زبان سے نکالا تو محمد تھے، اور جب ہاتھیوں پر حملہ ہو رہا تھا حضور احمد تھا۔ کتھے سن میں نہیں پتا، اللہ جانے، کیونکہ احمد تھا۔ اینا نا عبد المطلب ہے جدی قوت ایمانی تے جدے اعتماد تے جدے اعتقاد دا عالم سی کہ کعبہ بچے گا، اللہ بچائے گا۔ جڑا نبی دے اعلان نبوت نہیں، نبی دے میلاد تو پہلے اللہ تے اینا یقین رکھدا ہوئے نا، او دا کلمہ پوچھن لگیا شرم کرنے چاہیے۔ سار اٹھاؤ میرے نال، سار اٹھاؤ۔ ہن میں تنوں آخری گل دساں، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ اللہ نے جدوں اعلان کرایا تے اعلان دے وچ اودا دسیا کہ نہیں دسیا؟ کی آکھیا نے؟ کون آ رہا ہے؟ رسول آ رہا، آیا ہی رسول ہے، آیا ہی رسول ہے۔ یہ دا مطلب جدن سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ دے گود چائے نے، ادن رسول سن، اللہ بھیجیا رسول ہے، تو پھر آیا بھی رسول ہی ہے۔ ہن تانوں میں دسنا وچ گل کی ہے کہ میلاد تو بندے پیڑے کیوں پیندے۔ میں اہل سنت دوستاں نوں سلام پیش کرنا، میں انہوں نے کسے اشتہار تے عید میلاد محمد نہیں پڑھیا، عید میلاد احمد نہیں پڑھے، نہ عید میلاد احمد نہ عید میلاد محمد۔ میں جتھے پڑھیا ہے اہل سنت دوستوں سلام پیش کرنا، انہوں نے کی لکھا عید میلاد نبی۔ اہل سنتاں دیاں چنڈیاں تے تاں اعتراض کر دینے، اے بوے بوے جگہ جا کے دس آؤندے نے نبی آیا جے، نبی ہاں اوے نبی آیا جے، او نبی آیا جے، آیا ہی نبی ہے، آیا ہی رسول ہے۔ یہ دا مطلب ہے حضور دا نبی بن کے آنا، یہ بھی قرآن ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تجھے بھیجا، اے نبی۔ میرا خیال تسی بھی تھک گئے، 1 گھنٹہ 8 منٹ ہو گئے نے۔ اے نبی ہم نے تجھے بھیجا، یہ دا مطلب ہے آیا ہی نبی ہے، آیا ہی نبی ہے۔ ایک رسول آ رہا ہے، آیا ہی رسول ہے، آیا ہی رسول ہے۔ کی تکلیف ہے جی مننے کہ آیا ہی رسول ہے؟ ہوں اندر دی گل دساں، یہ بندے جانتے سن کہ جے آؤندیاں سار سی سرکار نو گودے آمنہ سلام اللہ علیہ وچ رسول تے نبی من گئے نا، تے اللہ قرآن چاکھا یا ایہا الرسول کلوا من طیباتی، اے میرے رسولو کھانا پینا وہ جو طیب ہو، کھانا پینا وہ جو طیب ہو۔ اگر رسول نو آؤندیاں ہی رسول من لین، آمنہ دا دودھ بھی پاک مننا پیندا، ابو طالب دا دسترخوان بھی پاک مننا۔ نبی کھاندا ہوئے جڑا طیب ہوئے، نبی کھاندا ہوئے جڑا طیب ہوئے۔ آخری جملہ اگلے دن ایک مولوی صاحب کی فرماندے نے، میں حیران ہو گیا، بڑے بڑے مولوی نے، ہن چھپے نہیں، ہن تے پھر نیٹ تے چڑھ گئے۔ وہ فرماندے نے جدوں دی ایک اہل سنت بیچارہ تقریر کر بیٹھا ہے تے آ گل کتنے کر بیٹھا جڑی میں کیتی، انہاں کہ 17 سال حضرت ابو طالب تے کروں نبی پاک خوراک کھاندے رہنے تے کیویں دی گل کردے ہو؟ آخر پاک خوراک ہی تے کھاندے رہے۔ وہ کی آندا؟ وہ آندا ہے گل ہی کوئی نہیں، تو دو میں دلیل لے ان، ادوں سب کچھ جائز سی۔ صدقے بھائی تہاڈے علم تو صدقے، آندا وہ زمانے میں جی نعوذ باللہ مشرک تے کرو کھانا بھی جائز سی، تے کوئی مثالہ سنو، آئے ادوں تے شراب بھی جائز سی، ادوں تو بت پرستی بھی جائز سی، ادوں تے مشرکاں دیاں بچیاں نال نکاح بھی جائز سی، اوتے آ کچھ جائز سی، ادوں تو بھی شراب بھی جائز سی، سود بھی جائز سی، مشرک تے کھانا بھی جائز سی۔ اے مولوی صاحب ادوں تہاڈے ورگے وال جائز سی، نبی وال جائز نہیں سی۔ کمال ہے یار،
نہیں تو میں جملہ پڑھ دینا. میں اس اہل سنت دے قدم چما فوت ہو گیا, قبر چلا گیا. 2 جلداں چ قبلہ کتاب میرے کو پہنچی ہے الحمدللہ. کتاباں دے مور بیٹھے نے مصنف نہیں الحمدللہ. اہل سنت عالم دین دی کتاب 2 جلداں چ پہنچی ہے. اس حد مکا چھڑی ہے. ہو سکے وکان ابو طالب مما حرم الخمر علی نفسہ فی الجاہلیہ کابی عبد المطلب. ابو طالب اسے کہتے ہیں جس زمانہ جہالت میں بھی اپنے نفس پر شراب کو حرام کر رکھا تھا. کابی عبد المطلب, اپنے باپ عبد المطلب کی طرح. اپنے باپ عبد المطلب کی. یہ تو مطلب ہے نہ ابو طالب نے کبھی پی تھی نہ اس کے باپ نے کبھی پی تھی. یہ تو مطلب ہے جنہ دیا گودا چ نبی آوے وہ اور نے, جنہاں نو آ کے مسلمان کرے وہ اور نے, جنہاں نو نبی آ کے مسلمان کرے. ناجائز چھڑا کے جائز دس کے, حرام چھڑا کے حلال دس کے, ان کو رضی اللہ کہتے ہیں. جن کی گود میں آئے انہیں علیہ السلام. آخری جملہ سننا. میں حضرت ابو طالب دے متعلق وہ جملہ پڑھن لگا جڑا بنایا گیا کہ آخری بار آکھیا کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے آکھیا میں سنی جے گل میں نہیں پڑھنا. ایک بہت بڑے عالم دین نے اہل سنت, انہوں نے نام ڈاکٹر صداقت علی فریدی. وہ ہے نے شاہیوال دے. انہوں نے مولویاں انہوں نے کیس کر دین لگے تو تھانے کٹھے ہو گئے. وہ نے تھانے بیٹھے ہاں, مینوں مولوی سارے گھیر کے بہ گئے. وہ تھاندار صاحب کہنے لگے یہ ڈاکٹر صاحب کی آکھا جی مولویاں؟ وہ آکھا جی یہ سارے ابو طالب کے خلاف بوگس FIR لکھوانے ہیں. تو سنے بوگس FIR. ہوں پولیس والوں کہڑا دسے کہ بوگس کہڑی ہوتی ہے تو دوجی کہڑی. ہو سکے بوگس کیسے ہو سکے 4 بندے اس کا راوی نے کہ ابو طالب سنے ابو طالب, وہ چارے اتنے موجود نہیں سن جدو حضرت ابو طالب دی وفات ہوئی ہے نا. وہ 3 سال ہجرت تو پہلے انہاں چو ایک بندہ خیبر تو بعد ایماندار ہویا. انہاں چو آباد رو جو 2 بندے فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے نے. تے انہاں چو ایک بچہ اجے 3 مہینہ دا سی جدو ابو طالب فوت. غور ہے یا نہیں؟ ہو سکے راوی ایک بھی موقع دا موجود نہیں. تے جڑے 2 بندے کو روایت لیندی وہ سن لو. ایک ابو جہل ہے تے ایک امیہ بن خلف ہے. ہو سکے دوویں انجی کافر نے. کدی کافراں دی گل تے بھی صحیح ہے FIR آئی بھائی پڑھو جسی گل کیتی نے. انہاں کیا آپ ابو طالب کو کیا مانتے ہیں؟ اور میں ساری تقریراں تیرے سر تو وار دیاں. اہل سنت عالمین اندر اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. کیوں؟ اور فرماتے ہیں نبی نے قرآن پڑھ پڑھ کے بتایا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. ابو طالب کی گود میں رسول کو اس وقت رکھا جب نبی نے اعلان نبوت نے کیا تھا. اللہ جانتا تھا یہ جو کھلائے گا حلال ہوگا. اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. اور حضرت ابو طالب دے زندگی دے آخری فکرے تھے. اج دا میلاد اختتام کرنے لگا. آئے ہی رسول نے گوداں ہی ایسیاں سن جنہاں وچ نبی آئے. حضرت عبد المطلب نے خطبہ پڑھیا نکاح دا حضرت عبداللہ دا. اے حضرت عبداللہ نبی پاک دے والد گرامی دا نکاح نبی دے دادے نے پڑھیا سی. اے بڑی وڈی گل ہوندی ہے اللہ دی بندو کی. اے کرپالی صاحب اپنے بھتیجے دا اگر نکاح پڑھتے ہوں یا پنیویں دا پڑھتے ہوں یا بیٹے دا پڑھتے ہوں سانو کی تکلیف؟ بولو کون؟ عالم دین نے بیٹے دا بھی پڑھ سکتا ہے. عالم دین تے اپنا بھی پڑھ سکتا. چلو پوچھ لو. عالم دین اپنا نکاح خود پڑھ سکتا. یہ اگر بیٹے دا نکاح پڑھن یا بھتیجے دا پڑھن یا پانجے دا پڑھ سکتے ہیں پھر عالم تو یہی نے اس خاندان چ پڑھنا چاہیے. اساں آپس سے شیخ صاحب تو ہاں تو میں بے کے کی آکھنا اللہ معاف. اساں تو آپس سے آخنا لو بھائی اتنے بھی کرپالوی صاحب پیسے بچا گئے. جا 5000 دینا سی نہ کسی مولوی نے. اللہ دے بندے ہو ابو طالب نے کو پیسے بچانے واسطے نبی دا نکاح نہیں سی.
ہائے ہائے تے عبد المطلب نے رسول پاک دے والد گرامی دا نکاح پیسے بچان واسطے نہیں پڑھیا، پاویں روایت ابو جہل کو لے تو پاویں امیہ بن خلف تو لے، صحیح سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی میرے کو موجود ہے، او فرماتے ہیں روایت نہ بنائی ہے پر بنان لگیا بھی صاحب نہیں لگا کہ بنان دا کوئی فائدہ نہیں ہونا، بنایا کی نے؟ فرماتے ہیں ابو جہل نے آگے بڑھ کے کہا اب ابو طالب دیکھ لینا اب آخری وقت ہے، کیا کر رہے ہو؟ فرمایا گواہ رہو میں دین عبد المطلب پہ مر رہا ہوں۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، اے دا مطلب ہے ابے دے دین تے مرنا ہو رہے، ابے دا دین چھڑنا۔ عبد المطلب نو سمجھو تے میلاد نو سمجھو۔ میں 3-4 فکرے نے یہ تے مقا دینا لگا 1 گھنٹہ 16 منٹ، معاف کرنا جی زیادہ ٹائم ہو گیا۔ اے حضرت عبد المطلب خطبہ نکاح پہ پڑھ دینا، کدا نکاح؟ چلو حضرت عبداللہ علیہ السلام دا نکاح، حضرت عبد المطلب علیہ السلام شیبۃ الحمد، چلو انہوں دا اصلی نام عبد المطلب نہیں شیبۃ الحمد دادا نبی دا، عبد المطلب معروف نے دساں کسے وقت پوچھنا، انہاں خطبہ پڑھیا کدا؟ نبی دے والد دا، نبی دے والد دے نکاح دا خطبہ عبد المطلب پڑھ رہا ہے۔ ہن سوچیں کہ اعلان نبوت تو بعد بننے والے مسلمان کون نے تے میلاد مصطفیٰ تو پہلے مسلمان کون نے؟ حضرت عبد المطلب دے قبلہ لفظ سنہری حرفاں نال لکھن دے قابل نے، میں تے سمجھنا آب کوثر نال لکھن دے قابل نے، 2-3 جملے نے سنو گے تے چھڑ دین لگا۔ فرماتے ایتھوں شروع کیتا نے، فرماتے نے ثنا ہے اس خدا برتر کے لیے۔ تساں داد تاں نہیں دیتی، تساں غور ہی نہیں کیتا، اے اودوں پہ او دی حمد کر دینے جدو جے نبی دنیا تے نہیں۔ فرماتے نے ثنا ہے اس خدا برتر کے لیے اور میں اس وحدہ ہوں لا شریک لہو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جس نے ہمیں عزت بخشی، کعبے کا نگران بنایا، بندوں کے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کیا، ہم ساکنان حرم ہیں۔ آخری جملہ سننا، ہم ہے تیرے اعتماد تو صدقے، ہم ساکنان حرم ہیں، یعنی ہم وہ ہیں جو حرم کے اندر بھی رہ سکتے ہیں، ہم ساکنان حرم ہیں، ہم تمام امتوں سے افضلیت رکھتے ہیں، ہم ساکنان حرم ہیں اور ہم تمام امتوں پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اینہ دے گھر میلاد ہویا ہی، کنہ دے گھر جڑے سرکار تے دنیا تے آیا ہون تو پہلے نبی دے پیو